وہ ایک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا لاؤنج تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ ڈبل صوفے پر مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر عائشہ بیگم بیٹھی تھی، سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیکا تھی، اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر اپنے 1 سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا تھا، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہی ہوئی تھی، مگر اس کا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ کوئی رد عمل سمجھ ہی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر بولے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر تم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی۔ ابو، آئی ایم سیریس۔ ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایون آئی ایم سیریس سن، انہوں نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی، اور تم سے؟ اٹس ایون بیونڈ مائی تھاٹس۔ خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی، مگر اب اسے لیکچر مت دیں، مجھے اس کی لاپرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شوہر کو بیٹے کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا، پھر معنی خیزی سے بولیں، غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب، بلکہ میری اور آپ کی ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اسے خود بولنا پڑا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہ بات ہمارے سوچنے کی تھی۔ بالکل امی، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے، پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے۔ کیوں مزمل، آپ کا کیا خیال ہے؟ انیکا نے شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگی۔ شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور یہاں تو اختلاف کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر طے ہو گیا، اگلے ہفتے میں ہی ہم سب جا کر انیکا کے ماں باپ سے شیلا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ 1 منٹ امی۔ چپ بیٹھا وجدان شیلا کے نام پر ایک دم بولا، میں شیلا سے شادی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انیکا کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا، سوری بھابھی، شیلا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ؟ مصطفیٰ عظیم نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ میں ملیحہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وجدان نے جواب دیا۔ ہر کوئی چپ رہ گیا تھا۔ انیکا کو لگا اس لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے۔ اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کی بات نہیں ہے وجدان، مزمل کی شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد انیکا کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا وقت آنے پر شہلا کو بہو بنا کر لاؤں گی، مگر میں آپ کی سوچ میں کبھی شامل نہیں رہا، اور میں تو حیران ہوں، آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابھی سے بھی بات کر لی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہمیں بھی تو آج پتہ چل رہا ہے، وہ خفگی سے بولی، پھر خیال آنے پر بولی، اور تمہیں کہاں مل گئی وہ کیا نام ہے؟ خیر جو بھی ہو۔ انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا، پھر کسی کے یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا۔ ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے ملیحہ کا نام بتا کر کہا، اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا۔ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عائشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا۔ اچھا، تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو، تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے؟ جی۔ اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا۔ بہرحال تمہاری شادی شہلا سے ہی ہوگی، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عائشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں۔ ہاں، اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، خود ہی سارے فیصلے کر لو، ہمیں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ وہ ان کی ناراضی پر پریشان سا ہو گیا، پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے سمجھانے کے سے انداز میں بولا، آپ ان سے ملیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ میں شہلا سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ ضد کر رہی ہیں، وجدان نے تھک کر کہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولی، محبت۔ اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا۔ سنا آپ نے مصطفیٰ عظیم، آپ کا بیٹا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، ان کی طرف چونک کر دیکھا اور توقف کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے عائشہ، تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے۔
ایسے کیسے مان لوں؟ وہ بدکی۔ کیا حرج ہے؟ وہ ان کے بدکنے پر بولے۔ اس گھر میں شہلا بہو بن کر آئے یا ملیحہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وجدان کو فرق پڑے گا، آخر زندگی تو اسے گزارنی ہے۔ اور انیکا، کیا اسے بھی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی، اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کر چکی ہے۔ اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا، امی، آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں، انیکا تو میری بیوی ہے، لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کہہ دیا شہلا ہی اس گھر میں آئے گی۔ تم نے تو کہہ دیا، لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا؟ بہو کیا سوچے گی اس کی پرواہ ہے، بیٹے کا خیال نہیں؟ وہ واضح ملامت کر رہے تھے۔ عائشہ اس الزام پر اچھل پڑیں۔ خیال کیوں نہیں ہے؟ ماں ہوں اس کی، بہت سوچ سمجھ کر شہلا کا انتخاب کیا تھا کہ وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے، اور شہلا بھی کم گو اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، پھر پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں، بتائیں ذرا، ہے کوئی کمی اس میں؟ کمی بے شک کوئی نہیں، پر اس کا کیا حل کہ وجدان کو ملیحہ پسند ہے؟ بس مصطفیٰ صاحب، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں کہ ماں کی بات مان لے، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھیں اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے، کیا لگتا ہے مزمل، وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرے خیال سے تو ہے، ورنہ اس کے بارے میں بات کیوں کرتا؟ اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ کے قریب ہے۔ آپ بتائیں، وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہوگا؟ وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے۔ اپنی رائے دے کر مزمل مصطفیٰ نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجھے سے انداز میں بولے، پھر امی کو کیسے منائیں گے؟ مزمل نے فکر مندی سے کہا تو مصطفیٰ صاحب کہنے لگے، مان جائے گی، ویسے اس کا رد عمل فطری ہے، اور دھچکا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا وجدان ملیحہ سے ڈیپلی انوالو ہے، تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے، اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے، میری بیوی کو چھوڑو، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ مجھے نہیں لگتا انیکا اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی، اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شہلا سے نہیں ہونے دے گی۔ مصطفیٰ عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے۔ پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفیٰ عظیم وجدان کے کمرے میں آ گئے۔ تکیہ اونچا کر کے بیڈ پر نیم دراز یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیڑنے کے انداز میں کہا، غم منایا جا رہا ہے؟ وجدان نے ذرا سا چونک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہری نظروں سے وجدان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بہت پیار کرتے ہو؟ وجدان سر کو جھکا کر یوں ہی مسکرانے لگا تو وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے، کم آن سن، ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس کی تائید مانگی تو اس بات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا، بہت سے بھی زیادہ۔ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے، میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جو بھی تم جانتے ہو، اچھا چلو یہ بتاؤ، دکھنے میں کیسی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھی ہیں۔ بس؟ مصطفیٰ عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی سوال اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا، ستارہ سی آنکھیں ہیں، پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں، گھٹاؤں جیسی زلفیں ہیں، ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور تم بس اچھی ہیں۔ وجدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا۔ وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا، ستارہ سی آنکھیں؟ اس نے کہا اور ملیحہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا۔ پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں، پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ ہونٹوں پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن ان کی مسکراہٹ سچ میں بہت پیاری ہے، اور زلفیں شاید گھٹاؤں جیسی ہی ہوں، کبھی نوٹ نہیں کیا۔ ہاں، مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے ایک گھٹا برس رہی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے؟ پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی بہت ناراض ہیں نا؟ یہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں، تمہاری ماں بھی مان جائے گی، فکر مت کرو۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو،
پھر گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ آرام سے سو جاؤ، میں عائشہ کو سمجھا لوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ خود سے الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما، پھر جب تک وہ کمبل لے کر لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے، مگر وجدان کوشش کے باوجود آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ حالانکہ مصطفیٰ عظیم سے بات کر کے وہ ہلکا سا ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر عائشہ مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی، مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کر رہی تھی۔